ان کے حقداروں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ذمہ داری جو ایک انسان کے اوپر ہے وہ امانت ہے۔ تو اپنی ذمہ داریوں کو ہمیں صحیح صحیح ادا کرنا ہے۔ ہر کسی کے اوپر جو بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے وہ امانت ہے، اسے صحیح سے ادا کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب کی امانتیں لوٹاؤ، چاہے کوئی تمہاری نہیں بھی لوٹا رہا ہے تب بھی اس کی لوٹاؤ۔ یعنی یہ ہے کہ کوئی سب کے ساتھ اچھا بہیو کرو، اچھے سے ذمہ داری ادا کرو، چاہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں بھی ادا کر رہا ہو تب بھی ہمیں اس کے ساتھ اسی طرح اس کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اب یہ ذمہ داریاں یا امانتیں ہیں کیا؟ اگر ہم موٹے طور پر دیکھیں تو انسان کے پاس دو ذمہ داریاں ہیں، دو امانتیں ہیں۔ ایک تو اللہ کی امانت ہے اور ایک انسانوں کی امانت ہے۔ تو اللہ کی امانت یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، صرف اس کی عبادت کریں، اور انسانوں کی امانت یہ ہے کہ ہم اچھا اخلاق دکھائیں ہر انسان کو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر انسان کے لیے۔ تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچاؤ، جس کا حق ہے اس کو دو۔ تو اخلاق جو ہے ہمارا اچھا ہونا چاہیے، یہ حق ہے ہر انسان کے اوپر، تو ہمیں دینا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو پیچھے کی آیت سے جوڑ کر بھی دیکھیں تو یہاں پر جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ جو یہودی ہیں ان کو اللہ نے جو دین دیا تھا، پیچھے یہودیوں کی بات ہو رہی تھی کیونکہ، تو اللہ نے جو ان کو دین دیا تھا وہ دین بھی ایک امانت کے طور پہ ملی تھی۔ تو ہمیں کچھ بھی اگر کوئی نالج ملتی ہے، کوئی علم ملتا ہے، تو وہ بھی ہمارے اوپر ایک امانت ہوتی ہے، اور ہماری وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ تو وہ دین کو بھی ہمیں دوسروں تک پہنچانا تھا، ان یہودیوں کو۔ تو اب مسلمانوں کو ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ یہ نصیحت دے رہے ہیں کہ اس دین کی ذمہ داری کو ان سے لے کر اب تمہیں دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان کی طرح اپنے کو جھوٹے فخر میں مت ڈال دینا، تم ان کی طرح پہ زوال یافتہ مت ہو جانا، اب دین کو اپنی پراپرٹی مت سمجھنے لگنا، تمہیں اب اس پر عمل کرنا ہے، تمہیں حق پر چلنا ہے، انصاف پر چلنا ہے، اور ان لوگوں تک دین پہنچانا ہے جن تک دین نہیں پہنچا ہے۔ تو یہ پوری امانت ہے دین کی، جو میں سمجھ پائی ہوں پچھلی آیت سے جوڑ کر۔ تو آگے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، تو یعنی انصاف پر چلنا، حق پر چلنا، یہ ایک ذمہ داری ہے تمہارے اوپر، تمہیں ایسا ہی کرنا ہے۔ جو پچھلی قومیں نہیں کر سکی اب تمہیں وہ کام کرنا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی ہمارے اوپر امانت ہے ایز اے مسلم۔ تو لوگوں کے حق ادا کرنا، لوگوں کے حق ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے۔ تو بے شک اللہ ہی ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ہماری خیر خواہی چاہتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحت کرتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ تم بھی بگڑ سکتے ہو، جیسے یہود بگڑ گئے ایسے تم بھی بگڑ سکتے ہو۔ تو اس لیے پہلے ہی کتاب میں تمہیں پیشگی طور پر ان کے حالات بتا کے تمہیں پھر نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم امانتوں کو خیانت مت کرنا، ڈس آنیسٹی مت کرنا، جو تم سے وعدہ لیا اللہ نے اسے پورا کرنا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، جہاں تک میں سمجھ پا رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہے ہیں انسان مسلمانوں کو یہاں پر کہ تم ایسے مت کرنا۔ اب ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں، 59 پہ۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ بھی۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، یعنی کہ کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے آپ لوگوں کے بیچ میں، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہی بات اچھی ہے اور اس کا انجام بہتر ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر ایمان والے ہو، ایک سیکنڈ ایکسکیوز می، اپنی چلائے گا تو وہاں پہ ڈسپلن قائم ہو نہیں سکتا، کام ڈھنگ سے ہو نہیں سکتا۔
تو ایک اچھا سے سوسائٹی میں اچھے سے رہا جائے، لوگ اچھے سے ڈسپلن سے کام کریں، مینجمنٹ اچھا ہو، اس کے لیے یہ رول بیسٹ ہے کہ آپ اپنے سے بڑوں کا کہنا مانیں. اور یہاں یہ بات کہی گئی ہے. جیسے کہ آپ کو اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے، جیسے کہ جب ہم روڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ریڈ لائٹ اور گرین لائٹ ہوتی ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی میں کیوں مانوں گرین لائٹ پہ چلوں اور ریڈ لائٹ پہ رکوں؟ قرآن میں تو ایسا کچھ ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے تو ہمیں کچھ بتایا نہیں، اور اللہ اور رسول کی اطاعت ہمیں کرنی ہے. ایمان تو یہی ہے، ہم کیوں مانیں ان کی بات؟ ہم تو نہیں مانیں گے ٹریفک لائٹ کی سگنلز کو. تو یہاں پہ وہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس، جن لوگوں کے پاس اتھارٹی ہے، انہوں نے ایک سسٹم بنایا اور پھر انہوں نے ایک رول بنایا کہ لائٹ پہ آپ کو رکنا ہے، چلنا ہے. تو یہ بھی ایمان کا ہی حصہ ہو گیا کہ آپ اپنے سے اہل اختیار کی اطاعت کر رہے ہیں. تو آج اتنا بڑا فارمولا مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن آج زیادہ تر اسلامی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ اپنی ملکی حکمران کے خلاف بغاوت میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ اس میں صاف لکھا ہے کہ اطاعت کرو، اور آگے یہ بھی لکھ دیا کہ اگر تم میں ان کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، کوئی پرابلم بھی ہو گئی ان میں کسی بات میں، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ. تو مطلب ان کا جو بھی تمہارا اختلاف ہے تو اس کو ڈھونڈو قرآن میں اور حدیث میں کہ کہیں کوئی اس کا ریزن ہے، میں بات جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو آپ قرآن اور حدیث کی طرف سے گائیڈنس لو اگر کوئی بات آپ کو ان کی غلط لگتی ہے. اور تب بھی تمہارا یہ حق نہیں ہے کہ تم اس کے مخالف بن جاؤ، تم اسے صرف بتا سکتے ہو خاموشی سے، خط لکھ کر یا اکیلے میں مل کر. تم بغاوت کا جھنڈا اٹھا کر کھڑے نہیں ہو سکتے ہو. یہ حدیث میں بھی ہے کہ آپ بغاوت کو اسلام میں منع کیا گیا کہ قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. اور آج یہ ہر مسلمان ملک میں دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں نیگیٹیوٹی آتی ہے اور بہت ساری چیزیں خراب ہو گئیں. جتنے سارے ملک ہمیں ایز اے اسلامک قوم ہمیں ملے تھے، وہ سب ملک ہم نے آج دھیرے دھیرے سب ڈسٹروائے کر دیے ہیں، کیونکہ ہم اپنی اپنی چیز کو کھڑے ہو جاتے ہیں لے کر، اور جو قائم شدہ لیڈرز ہیں، جن کو اختیار ملے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جھنڈے اٹھا لیتے ہیں. پھر وہ دوسری طرف سے حملہ کرنے لگتے ہیں. اس طرح سے ہر ملک میں دنگے ہونے لگتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہونے لگتی ہے، انارکی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈسپلن قائم کرنے کے لیے ساری چیزیں بتائی گئی، بشرطے کہ وہ حکم اللہ اور رسول کے خلاف نہ ہو. اگر تمہارا لیڈر تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے مورتی پوجا کرنے لگو یا کوئی اس طرح کی چیز کرو جو کہ تمہارے خدا نے تمہیں منع کی ہے، تو ٹھیک ہے، تم اس کو نہیں مانو گے، لیکن تم پر باقی سارے جو اس کے حکم ہیں ان کو اطاعت کرنا لازمی ہے تمہارے لیے. ابھی آج کل یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اتنی بڑی آیت ہونے کے باوجود کہ دین کے نام پر لوگ اکٹھا ہوں گے کسی کانفرنس میں یا کسی اجتماع میں، اور وہاں پر کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی شور. بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے ایمان کا جو تقاضا ہے کہ انسان کے اندر، جیسے ابھی پچھلی آیت میں کہا گیا، جب کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، جب کوئی آپ کو لگے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اختلاف ہے آپ کے دماغ میں، کہ اللہ کی مرضی کے مطابق پھر اسے سالو کرنا چاہیے. تو یہاں پہ جو آیت میں بتایا گیا ہے وہ ان لوگوں کی بات بتائی گئی جو اپنے آپ کو کہتے تو ایمان والے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لائے اور کتاب پر بھی ایمان لائے، لیکن جب کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا تھا تو وہ پھر اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، کتاب کی بات نہیں مانتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ جو شیطان انہیں برگلا رہا ہے وہ اپنی مرضی سے اس کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جھگڑوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق، جو اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیں ہدایت دی ہے یا جو حدیث کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے اس کے مطابق ہم سالو کریں. لیکن وہ لوگ وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے، آج بھی ہیں ایسے لوگ جو کہ مسلمان کہتے ہیں خود کو، لیکن جب انہیں بتایا جائے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا تھا یا قرآن میں ایسا لکھا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، لیکن اب تو دنیا میں یہ چل رہا ہے، اب تو یہی کرنا پڑے گا، دنیا کے حساب سے چلنا پڑے گا. تو وہ شیطان کے کہنے پہ چلتے رہتے ہیں. اس میں کہا گیا تھا، پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف، تو تم دیکھو گے کہ منافقین تم سے کترا جاتے ہیں. یعنی کہ جب ان سے صرف قرآن اور حدیث کی بات کی جائے تو وہ منافق اس بات کو نہیں مانتے، وہ اس بات کو ویلیو دیتے ہیں جو دنیا میں چل رہی ہے یا پھر جو ان کا دل چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے ورس نمبر 62. پھر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر پہنچے گی. اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ خدا کی قسم ہمیں تو صرف بھلائی اور ملاپ سے غرض تھی،
ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے. بس تم ان سے اعراض کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو اپنے کیے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، چاہے وہ دنیا میں پکڑے یا آخرت میں پکڑے، تو اس وقت یہ جو لوگ ہوتے ہیں منافق قسم کے لوگ، وہ قسمیں کھانے لگتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کسی بھی طرح سے وہ جھوٹی قسمیں کھا لیں گے کہ وہ تو بہت ہی معصوم ہیں، ان کا ارادہ یہ تھا ہی نہیں، وہ ایسا چاہتے نہیں تھے، غلط سوچ لیا تم نے، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، وہ ایسا نہیں چاہ رہے تھے. اپنی بات کو پروو کرنے کے لیے وہ کچھ بھی سٹوری بنا کے آپ کو بولیں گے. تو یہی آخرت میں بھی ہوگا ان کے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں پکڑیں گے، وہ دیکھیں گے کہ ارے ہم نے کیا کیا کر ڈالا، تو اس وقت بھی وہ یہی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے اللہ کے پاس کہ اللہ ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہم تو یہ چاہتے تھے لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور اپنی غلطی کا الزام دوسروں پر ڈال دے. ہر انسان اس طرح ہی چاہتا ہے کہ میری غلطی نہ آئے کوئی سامنے. اور اسی مزاج کے بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بات کو اس طرح سے پیش کرتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ بالکل صحیح، بالکل پاک صاف نظر آ رہا ہے، اپنی بات کو موڑ توڑ کے. آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے لوگ بہت ہوتے ہیں. تو غلطی کی ذمہ داری دوسروں کے اوپر چلی جائے اور میں بالکل پاک صاف معصوم دکھائی دوں سب کو، یہ چاہتا ہے ہر آدمی. اور یہی ہوتا ہے ویک پرسنالٹی والا آدمی، منافق آدمی. تو وہ اس طرح سے بات کریں گے کہ جس سے وہ بچ سکیں، موڑ توڑ کے یا اس کو بدل کے چیز. وہ لوگ تمہارے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، وہ تم سے غلط کام مطلب تم سے غلط طریقے سے پیش آ رہے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، لیکن تب بھی تمہارا کام یہ ہے کہ تم اگنور کرو. اعراض کرو کا مطلب ہے اگنور کرو، اور انہیں نصیحت کرتے رہو، سمجھاتے رہو کہ دیکھو بھائی ایسے رہنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے. ان کی غلطیوں کو معاف کرتے چلو، اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دل میں اتر جائے. مطلب پھر بھی ان سے ایسی محبت سے اور اس طرح سے تم حکمت سے بات کرو کہ ان کو دل میں اتر جائے، ان کو پسند آ جائے وہ بات، اور کیا جانے کل کو وہ بھی سچے مسلمان بن جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے تو ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ اگر ہمیں پتا بھی ہے کہ کوئی انسان غلط ہے تب بھی ہم اپنا رویہ غلط نہ کریں. کرنا ضروری ہے، ہر معاملے میں وہی کرنا ضروری ہے جو انصاف کا تقاضا ہے، جو انصاف کہتا ہے، چاہے معاملہ دوست کا ہو یا دشمن کا ہو، چاہے اپنا فائدہ ختم ہو رہا ہو تب بھی ہم انصاف پہ چلنا ہے. کیونکہ بہتری اسی میں ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، نہ کہ اس میں جو ہمیں پسند ہے. یہ بات گانٹ باندھ لینی چاہیے کہ جو ہمیں پسند ہے ضروری نہیں ہے وہی بہتر ہو، جو اللہ کو پسند ہے وہ تو بہتر ہی ہے. جب ہم کسی کے انڈر میں ہوں تو اس کو ہم اس کی فرما برداری کریں. ہم ہمیں آزادی ہے کہ ہم اپنی بات کو کہیں. ہمیں کوئی بات اگر خراب لگ رہی ہے اس کی تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے کہ اس کی ایگو ہرٹ نہ ہو یا ہم کوئی ہنگامہ نہ کریں. سبھی سبھی غلط ہے. شاید مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم منافق بن چکے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے فائدے دیکھتے ہیں چیزوں میں، اور اپنے حساب سے اتنا تو نہیں گہرا معلوم تھا کہ ہم اسلام کو تبدیل کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم ہر دن ایک ایسی چیز شاید ضرور کرتے ہیں جس میں ہم اپنے حساب سے کچھ ایڈیشن کر دیتے ہیں جانے انجانے میں. تو ہم تو سبھی، میں کو اپنا تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کہ بہت گناہ میں مبتلا ہے. کبھی کوئی کچھ بھی، فار ایگزامپل جیسے کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لیا، یا نماز چھوٹ گئی اس کا کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ لیا، یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں پسند ہے کرنا اور اس میں اس طرح کا اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا ہے، نہیں صحیح سمجھتا، تو ہم اس میں کچھ نہ کچھ ایک چھوٹا سا ڈھونڈ لیتے ہیں، اس کو بینڈ کر لیتے ہیں اپنے حساب سے. تو ہم تو سب ایسا لگتا ہے کہ بہت گھرے ہوئے ہیں. شاید پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا اس سے باہر آنے کے لیے، کیونکہ بہت جلدی بھول جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے، میں اپنے ساتھ یہی بتاؤں، میں بہت کوشش کرتی ہوں جیسے چیزیں ٹھیک کرنے کی، لیکن میں نے بہت بار دیکھا ہے کہ میں بھول جاتی ہوں چیز غلط کرتے ہوئے. خود کو بہت بار پکڑتی ہوں کہ یہ بات غلط کہہ دی ہے، یہ ڈسکشن غلط ہو گیا، یا یہاں پہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. شاید اور لوگوں کو بھی فیل ہوتا ہو تو، لیکن مجھے آج کی آیت کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم تو بہت ہی زیادہ غلطی پہ ہیں. ماشاء اللہ، یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے اگر یہ فیل ہمیں ہو کہ یہ قرآن کی آیتیں ہمارے لیے ہیں اور یہ ہماری انٹروسپیکشن کے لیے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھا چینج ہے. اور ہم اگر اسی کوشش میں بھی رہیں نا کہ ہم اپنی غلطیوں کو پکڑیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں
معاف کریں گے، مگر ہم اکثر اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیاں ہی نہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں، دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ آیتیں، یہ قرآن ہمیں اسی لیے فائدہ مند ہے کہ ہم ان کو پڑھیں اور اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. کیونکہ میں آپ کو ایک شاید ایک حدیث ہے یا کسی کا قول ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ڈھنگ سے، مگر اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شاید عمر عبدالعزیز تھے، خلیفہ تھے وہ بہت اچھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی، وہ دعا کے الفاظ بہت ہی زیادہ مجھے پسند ہیں. انہوں نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، لیکن تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اور تو اپنی بڑائی سے میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تو یہ بھروسہ ہمیں اللہ پر ہونا چاہیے. جب بھی ہم اپنی کوئی غلطی دیکھیں تو اس طرح سے اس سے توبہ کریں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے قریب ہو جائیں، اس سے اس کی محبت کو فیل کریں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر ایک انسان کو، اب چونکہ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ سے بڑی آنیسٹی کے ساتھ یہ کوشچن کرنا ہے کہ کیا میں واقعی اللہ کا بندہ ہوں. بس جس دن ہم آنیسٹی سے اس کو ہینڈل کریں گے تو چیزیں بدلنے کی امید ہے. اگر ہم بس ٹریڈیشن کو بلائنڈلی فالو کرتے رہیں گے، نیور تھنکنگ اباؤٹ تھنگس جو کہ ہم نے سوچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو ہمیں بس یہی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سوچو، غور کرو، انفس کی نشانیاں، کائنات کی نشانیاں. میرے خیال میں ہمیں اپنے آپ سے، کیونکہ ہر ایک انسان اکیلا اکیلا یہاں پہ دنیا میں آیا، اکیلا ہی جواب دینا ہے. مجھے اپنے آپ سے آنیسٹی سے سوال کرنا ہے، اینڈ دین انشاءاللہ اللہ ول ہیلپ می. شکریہ. السلام ویری علیکم. گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات کی آپ نے. آنیسٹی، بالکل اللہ کے سامنے آنیسٹ ہونا بیسٹ چیز ہے. آئی ہوپ عائشہ آپ کچھ سمجھ پائی، بات کو کلیئر ہوئی؟